السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 25 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ثالثی سے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاہدے پر دستخط ہونے والے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کی مسلسل کوششوں کے درمیان ایک کافی ٹھوس تجویز میز پر ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی برا معاہدہ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کی امید پر ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی رابطوں میں محتاط پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں کچھ بہتری ضرور ہوئی ہے، تاہم یہ کہنا قابل وقت ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدہ ہونے والا ہے۔ ان کے مطابق ایران جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فی الحال جوہری پروگرام پر براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ اسماعیل بقائی نے مزید بتایا کہ فریقین ایک ابتدائی فریم ورک تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت MOU میں جنگ کے خاتمے اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ اس کے بدلے ایران ابنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے کے اقدامات کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ فی الحال پاکستان کی جانب سے کسی نئے سفارتی وفد کی روانگی کا منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے امکانات موجود ہیں اور اس حوالے سے کافی مضبوط تجاویز زیر غور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سفارتکاری کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن موقع دینا چاہتا ہے، تاکہ اگر مناسب معاہدہ نہ ہو سکے تو متبادل راستے بھی اختیار کیے جا سکیں۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے اور ایران کے جوہری معاملات پر محدود مدت کے مذاکرات کی تجویز کو بھی اہم پیش رفت قرار دیا۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ کسی جلد بازی کے حق میں نہیں ہے۔ ان کے مطابق ماضی کا ایران نیوکلیئر معاہدہ امریکہ کے بدترین معاہدوں میں شامل تھا، جبکہ موجودہ مذاکرات اس سے مختلف اور زیادہ سخت شرائط پر مبنی ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ جب تک حتمی معاہدہ طے نہیں پا جاتا، ایران پر عائد پابندیاں اور ناکہ بندی پوری شدت سے برقرار رہیں گی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں فریقوں کو احتیاط کے ساتھ وقت لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات بتدریج زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں اور سرحدی کشیدگی میں ایک بار پھر شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ لبنانی قومی خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی ڈرون حملوں میں کم از کم 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں تباہی اور آگ لگنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس دوران جنوبی لبنان کے بعض علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کے نئے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نبیتیہ کے علاقے میں کفر رومن، جرمق اور خردوالی روڈ پر گاڑیوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جنوبی لبنان کے علاقے طائر میں واقع آرزوون قصبے میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جہاں امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔
اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران اس کا ایک فوجی ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی ڈرون مسلسل دوسرے روز بھی بیروت کی فضاؤں میں پرواز کرتے رہے، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے یوم مزاحمت و آزادی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کا مکمل انخلا لبنانی عوام کا مستقل مطالبہ ہے، جس کے حصول کے لیے حکومت سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ یہ دن سن 2000 میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے بھی اس موقع پر کہا کہ موجودہ حالات میں جشن منانے کے بجائے ان خاندانوں کے ساتھ یکجہتی ضروری ہے جو جنگ، بے دخلی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ جب تک اسرائیل مکمل طور پر لبنانی سرزمین سے واپس نہیں چلا جاتا اور متاثرین محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو نہیں لوٹتے، حقیقی آزادی کا جشن ادھورا رہے گا۔ ادھر اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں فاسفورس اور آگ لگانے والے گولوں کا استعمال بھی کیا، جس کے نتیجے میں زرعی زمینیں، لیموں کے باغات اور جنگلات جل اٹھے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آبادی والے علاقوں میں فاسفورس گولہ بارود کے استعمال کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف شہروں اور قصبوں میں چھاپوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ شمالی وادی اردن میں زرعی گاڑیاں اور آلات ضبط کیے گئے۔ دوسری جانب ایرانی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرمز سے 32 تجارتی اور آئل بردار بحری جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان جہازوں کو پاسداران انقلاب کی بحری فورس کی نگرانی اور اجازت کے بعد گزرنے دیا گیا۔ ایران نے اس اہم آبی راستے پر نگرانی سخت کر رکھی ہے اور محدود بحری جہازوں کو ہی آمد و رفت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چین اور پاکستان نے ایک بار پھر اپنی دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے دونوں ممالک کی اٹوٹ دوستی کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو خصوصی اہمیت دیتا رہے گا۔ گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہونے والی ملاقات میں شی جن پنگ نے شہباز شریف کو پرانا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے دہائیوں پر محیط تعلقات میں ایک دوسرے پر اعتماد، تعاون اور حمایت کی مثال قائم کی ہے۔ ان کے مطابق عالمی حالات جیسے بھی ہوں، چین پاکستان تعلقات ہمیشہ مضبوط اور ترجیحی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ بیجنگ اسلام آباد کے ساتھ مل کر مشترکہ مستقبل پر مبنی شراکت داری کو مزید وسعت دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جواب میں چین اور پاکستان کو آہنی برادر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات ہر آزمائش میں مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی کسی بھی بین الاقوامی تبدیلی سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان، ایران اور امریکہ اسرائیلی کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی ثالثی میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین نے بھی خطے میں امن کے لیے خاموش سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے اور خلیجی ممالک کے ساتھ رابطوں میں اضافہ کیا ہے۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ بیجنگ خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے اسلام آباد کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ ادھر چین پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتے سفارتی روابط کو بھی اہم قرار دے رہا ہے۔ رواں سال مارچ میں چین اور پاکستان نے ایک مشترکہ 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں امن مذاکرات، علاقائی استحکام اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر زور دیا گیا تھا۔
ایران نے کوئٹہ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسماعیل بقائی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری دنیا کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے حملے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ایران اور روس کے سفارت خانوں نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے منصوبہ ساز انسانیت دشمن عناصر ہیں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ اتوار کو کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر ہونے والے دھماکے میں 14 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے سے ٹرین اور کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی دوران خیبر پختونخوا میں سوات ایکسپریس وے پر ایک المناک ٹریفک حادثے میں 16 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق تیز رفتار وین نے سڑک کنارے کھڑی مسافر بس کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ حادثے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں حادثے کی وجہ ڈرائیور کی غفلت سامنے آئی ہے۔ ادھر سعودی عرب میں حج 2026 کے مقدس مناسک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں عازمین خیموں کے شہر مینا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ حجاج کرام پیر اور منگل کے درمیانی شب مینا میں قیام کریں گے، جس کے بعد 9 ذی الحجہ کو حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ سعودی حکام کے مطابق رواں سال بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 15,18,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں اکثریت فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ حج انتظامات کے تحت مقدس مقامات پر سایہ دار مقامات، مسٹ فین، ٹھنڈے پانی کی فراہمی اور طبی سہولیات میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ شدید گرمی کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مناسک حج کے دوران مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 40% تک رہنے اور بعض کھلے علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سعودی حکام نے عازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، پانی زیادہ استعمال کریں اور دھوپ میں غیر ضروری قیام سے گریز کریں تاکہ گرمی سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ کھیلوں کی خبریں۔ ایشین ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام انڈر 18 ایشیا کپ سن 2026 میں شرکت کے لیے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم جاپان روانہ ہو گئی ہے۔ ایونٹ 29 مئی سے 6 جون تک جاپان کے شہر کاکا میگا ہارا میں کھیلا جائے گا، جہاں ایشیا کی بہترین ٹیمیں ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گی۔ مینز ایونٹ میں 9 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کو ملائیشیا، بنگلہ دیش اور چین کے ساتھ پول بی میں رکھا گیا ہے، جبکہ پول اے میں بھارت، کوریا، جاپان، چائنیز تائپے اور قازقستان شامل ہیں۔ گرین شرٹس اپنی مہم کا آغاز 30 مئی کو چین کے خلاف میچ سے کریں گے۔ گروپ مرحلے کے مقابلے 1 جون تک جاری رہیں گے، جس کے بعد سیمی فائنلز اور پوزیشن میچز کھیلے جائیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔